بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ ہم اسی سے مددگار کی طالب ہیں، اسی سے مدد کرتے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود یعنی کہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ محترم بزرگوں، دوستوں، ایسے ایک مصر کا واقعہ ہے۔ مصر میں ایک بدبخت انسان تھا، حامان، جس کی وجہ سے فرعون نے ظلم کرنا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ کو وحدانیت کو نہ سمجھ سکا اور کافر ہو کر مرا اور جہنمی بن گیا۔ محترم بزرگوں، دوستوں، فرعون سے بھی بڑا ایک ظالم بدبخت انسان تھا، حامان۔ مسلمانوں کا قتل عام کیا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ فرعون کی خدائی کا دعویٰ کرنے میں اور مسلمانوں کا قتل عام کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لانے اور فرعون کو کافر و مشرک اور جہنمی بنانے میں سب سے بڑا کردار اس انسان کا تھا کہ جس کا آج ہم ذکر کرنے والے ہیں۔ اسی انسان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی حامان کے نام سے کیا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فرعون کا سب سے خاص دوست اور فرعون کا سب سے خاص وزیر حامان کون تھا، اور فرعون اور حامان کی ملاقات کیسے ہوئی، اور حامان نے بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر کیسے کیسے ظلم و ستم کروائے، اور بالآخر حامان فرعون کو کیسے لے ڈوبا اور کیسے فرعون اس کی وجہ سے کافر و مشرک مرا اور ہمیشہ کے لیے جہنمی بن گیا۔ پیارے دوستوں، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے 6 مقامات پر فرعون کے وزیر حامان کا ذکر فرمایا ہے۔ حامان کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ حامان مصر کے وزیر کا ایک لقب ہوا کرتا تھا۔ جو کوئی بھی بادشاہ مصر کا وزیر مقرر ہوتا اس کو حامان کہا جاتا تھا، جیسا کہ مصر کے تمام تر بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ اسی طرح انہی بادشاہوں کے وزیروں کو حامان کہا جاتا تھا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حامان اس مخصوص شخص کا نام ہے جو فرعون موسیٰ کا وزیر تھا اور جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ ناظرین، حامان مصر میں رہنے والا ایک عام باشندہ تھا۔ فرعون اور حامان کی پہلی ملاقات اس وقت ہوئی جب فرعون مزدوری کی تلاش میں مصر کی طرف نکلا، تو ایک مقام پر فرعون اور حامان کی ملاقات ہوئی، اور یہ ملاقات دیکھتے ہی دیکھتے دوستی میں بدل گئی، اور اس طرح یہ دونوں بدبخت ایک دوسرے کے پکے دوست بن گئے۔ ناظرین، فرعون وہ شخص تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور بنی اسرائیل پر بے انتہا ظلم اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور اس کام میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے آپ کے سگے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی منصب نبوت سے سرفراز فرمایا۔ کہتے ہیں کہ فرعون کے باپ کا نام مصعب اور اس کے دادا کا نام ملک ریان تھا، اور بعض نے کہا کہ فرعون کا نام مصعب بن ولید بن ریان تھا، اور 400 برس اس کی عمر تھی، اور اس مدت میں کبھی بیمار نہ ہوا تھا، یہاں تک کہ کبھی سر درد بھی نہ ہوا تھا، اور نہ ہی کبھی کوئی دشمن اس پر غالب آیا تھا۔ فرعون اسے اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مصر کا بادشاہ تھا، اور مصر کے تمام فرما روا کو فرعون ہی کہا جاتا تھا، اور دوسری وجہ اس کی یہ بھی بیان کی گئی کہ اس ملعون نے دعوی خدائی کیا تھا اور لوگوں کو کہتا کہ مجھے سجدہ کرو، میں ہی تمہارا خدا ہوں، اور جو سجدہ نہ کرتا یا انکار کرتا اسے وہ ملعون قتل کروا دیا کرتا۔ اسی وجہ سے بھی اسے فرعون کہا جاتا، یعنی کبر و تکبر سے بھرا ہوا۔ اس نے جب دعوی خدائی کیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے مصائب میں مبتلا فرمایا، اور جب وہ کسی طور نہ مانا تو بالآخر اسے غرق نیل کیا گیا۔ مذکور ہے کہ فرعون کی پیدائش بلخ میں ہوئی تھی، وہاں سے سیاحت کے لیے نکلا اور بیوشخنا ایک شہر ہے وہاں تک آیا۔ یہاں اس کی ملاقات حامان بے ایمان سے ہوئی جو کہ اس شہر کا ایک باشندہ تھا۔ اس نے فرعون سے اس کے متعلق پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو، اور آگے کدھر کا ارادہ رکھتے ہو۔
तब फिरौन ने उसे अपना नाम और मुकाम बताया और कहा कि मैं शौक सयाहत में निकला हूं। तब हामान बोला कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और सैर करूंगा। चुनाचे दोनों मलाउन वहां से इकट्ठे चले और मिस्र में पहुंचे। तब खरबूजों का मौसम था। चुनाचे भूख की वजह से दोनों एक खेत में पहुंचे और खरबूजे वाले से खाने का सवाल किया। तब खरबूजे वाले यानी खेत के मालिक ने कहा कि मैं तुम्हें एक शर्त पर खाने को दूंगा। अगर तुम मेरे खरबूजे शहर ले जाकर बेच आओ तो बदले में खाने को कुछ बतौर उजरत दूंगा। चुनाचे फिरौन ने हामान को वहीं छोड़ा और खुद गधों पर खरबूजों से भरे बोरे लाद कर शहर की तरफ चल दिया। जब वो शहर के दरवाजे पर पहुंचा तो दरवाजे पे खड़े पहरेदारों ने रोक लिया और पूछा कि इन बोरों में क्या है। फिरौन ने कहा खरबूजे हैं। चुनाचे पहरेदारों ने कहा कि इनमें से कुछ खरबूजे यहां रख दो और जाओ। फिरौन ने कहा कि ये मेरे मालिक के हैं, इसने मुझे बेचने के वास्ते दिए हैं और मैं उसका गुलाम हूं, सो मैं बिना उसकी इजाजत के ये किसी को मुफ्त नहीं दे सकता। पहरेदारों ने कहा कि अगर ऐसा न करोगे तो तुम हरगिज शहर में दाखिल होने की इजाजत न पा सकोगे। लिहाजा जब फिरौन ने कोई दूसरी राह न पाई तो उनमें से चंद खरबूजे पहरेदारों को बतौर रिश्वत अदा किए और शहर में दाखिल हो गया। शहर में भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही देखी। शहर के अंदर जाने पर उसे बाजार में गश्त पर मामूर सिपाहियों ने रोका, उसके और उसके माल की बाबत दरियाफ्त किया। फिरौन के बताने पर उन लोगों ने भी वैसा ही किया जैसे दरवाजे पे मामूर पहरेदारों ने किया। फिर जो माल बचा उसे बेचने के लिए वो मुनासिब जगह की तलाश करने लगा, लेकिन कोई दुकानदार उसे अपनी दुकान के सामने माल लगाने की इजाजत न देता बिना कुछ दिए। चुनाचे यहां भी कुछ खरबूजे दिए और एक दुकान के आगे अपना माल बेचने बैठ गया। दुकानदार ने उससे कहा कि लोग यहाँ जल्दी से सब्ज, फल और तरकारी वगैरह खरीदते हैं और कुछ नकद पीछे नहीं रखते, यानी अगर किसी के पास एक चीज या जिन्स है तो वो उसमें से जितनी मिकदार तुम्हें देगा बदले में तुमसे उतनी ही मिकदार में तुम्हारा माल या जिन्स खरीद लेगा और इस पर कोई नकदी बाकी न रहेगी, यानी अगर तुम्हारा माल कीमत में ज्यादा हो तब भी। और यही हमारे शहर का दस्तूर है। अलगर्ज फिरौन ने सारे खरबूजे मुख्तलिफ अज्जा और अजनास के बदले में बेचे और शहर से वापस चला और खेतों के मालिक को जो कुछ कमाया था दिया और उसके गधे उसके हवाले किए और कहा कि मुझे ये काम पसंद नहीं आया और वापस शहर की तरफ चल पड़ा और शाह मिस्र के सामने एक अर्जी पेश की और कहा कि मैं गरीबुल वतन हूं, लिहाजा मुझे अपने शहर में रहने की इजाजत दी जाए। बाजों ने कहा कि जब इसने शहर में ये सूरत हाल देखी तो वापस जाने के बजाय शहर में ही रुक गया और एक कब्रिस्तान में कयाम किया। इसे वहां रहते अभी चंद दिन ही हुए थे कि कुछ लोग कब्र निकालने आए। फिरौन ने उनसे कहा कि मैं इस गोरिस्तान का दरोगा हूं, लिहाजा अगर तुम यहाँ कब्र निकालना चाहो तो उसके लिए एक सोने का सिक्का मुझे देना होगा, तभी कब्र निकालने की इजाजत दूंगा। फिरौन की इस बात पर लोग हैरान हुए और कहा कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि अभी चंद दिन पहले तक तो कुछ ऐसा न था। फिरौन ने कहा कि अब से ऐसा ही होगा, मैं इस कब्रिस्तान का दरोगा हूं, बस अब बिना मेरी इजाजत ना तो तुम यहाँ कब्र निकाल सकते हो और ना ही मुर्दा दफन कर सकते हो जब तक कि मुझे एक सोने का सिक्का बतौर खराज अदा न करोगे। तब चारों नाचार लोगों ने एक सिक्का सोने का फिरौन को अदा किया और बाद उसकी कब्र निकाली। बाद इसके ये सब चल निकला कि फिरौन उसी कब्रिस्तान में रहता और हर आने वाली मैयत को दफनाने और कब्र निकालने के लिए एक सोने का सिक्का वसूल करता और बाज ने कहा कि वो मरने वाले की हैसियत के मुताबिक रकम वसूल किया करता। मज़कूर है कि एक बार शहर में कोई वबा फैली जिससे बहुत ज्यादा लोगों की मौत हुई और इसी तरह फिरौन के पास बहुत सा माल इकट्ठा हो गया। रिवायत है कि एक बार शहर का वजीर मर गया। जब दरबारी उसे दफनाने वास्ते लेकर गए तो फिरौन ने पूछा कौन मरा है। तब उन लोगों ने बताया शहर का वजीर। फिरौन ने जब उनसे रकम का मुतालबा किया तो लोग बड़े हैरान हुए और कहा कि ये कैसा कानून है। फिरौन ने कहा कि मैं इस कब्रिस्तान का दारोगा हूं और एक अरसे से यहीं पर हूं और ये खिराज मैं सबसे वसूल करता हूं। चुनांचे शहर के लोगों ने इसकी बात की तायीद की और कहा कि ऐसा है तो ये काफी अरसे से यहीं पर रहता है और हर आने वाली मैयत को दफनाने और कब्र निकालने के लिए खिराज वसूलता है। अलगज जब दरबारियों ने मामला देखा तो फिरौन को पकड़कर शाह मिस्र के पास ले गए और सारी तफसील से उसे आगाह किया। तब शाह मिस्र ने फिरौन से पूछा कि ये सब क्या मामला है, तुम्हें इस काम पर किसने रखा। तब फिरौन ने अव्वल ताखिर अपनी शहर में आने
اور شہر کے حالات کے بارے میں تفصیل بیان کی، اور بعد اس کے نہایت ادب سے کہا کہ جب میں نے شہر کے یہ حالات دیکھے تو مجھے لگا کہ اس شہر میں کوئی قانون نہیں، جس کے پاس جس قدر اختیار اور طاقت ہے وہ اتنا ہی لوگوں کو لوٹ رہا ہے۔ میں ایک غریب الوطن اور نہایت غریب آدمی تھا، میری قوت بازار میں بیٹھنے کی نہ تھی، اس لیے قبرستان میں بیٹھ گیا اور لوگوں سے خراج وصولنے لگا۔ نہ کسی نے میرے اس کام پر کوئی احتجاج کیا اور نہ ہی کوئی شکایت، اور جو حالات شہر کے تھے اس میں کچھ لوگ شکایت لے کر کہاں جاتے کہ شکایت درج کرنے والوں کو بھی انہیں کچھ نہ کچھ دینا پڑتا، اس لیے لوگوں نے کم دے کر لینا مناسب خیال کیا۔ چنانچہ شاہ مصر نے فرعون کی گفتگو سے اسے ایک دانا اور دور اندیش فرد خیال کیا اور اس سے پوچھا کہ کیا تم اس شہر کے حالات کو بہتر بنا سکتے ہو اگر تمہیں اس کا اختیار دیا جائے؟ تو فرعون نے اس بات کی حامی بھری اور کہا کہ اگر ایسا ہو جائے کہ مجھے صاحب اختیار بنایا جائے تو میں شہر مصر کو ان سارے فتنوں سے صاف کر دوں گا۔ الغرض شاہ مصر نے فرعون کو مرنے والے وزیر کی جگہ پہ مامور کیا اور تمام اختیار ایک شہر کے فرعون کو دے دیے۔ چنانچہ فرعون نے مصر کا وزیر مقرر ہوتے ہی حامان کو اپنے پاس شہر میں بلایا اور اسے اپنا ساتھی مقرر کیا۔ اس کے بعد جو خراج شاہی سپاہی اور دربان وغیرہ دکانداروں، تاجروں، عام رعایا سے وصولتے تھے سب بند کیے۔ اس کے بعد اعلان کیا کہ کسی بھی شخص کو کوئی شکایت ہو تو وہ میرے دربار میں حاضر ہو سکتا ہے، ہر شخص کی فریاد بلا تفریق سنی جائے گی اور اسے انصاف دلایا جائے گا۔ فرعون کے اس فیصلے سے شہر کے دکاندار، تاجر اور عام رعایا سب خوش ہوئے کہ ایک اضافی خراج اور رشوت دینے سے ان کی جان چھوٹ گئی۔ اب انہیں اپنے مال پر فائدہ ہوتا نظر آنے لگا، اس لیے لوگوں کے دلوں میں فرعون کے لیے عزت و احترام اور محبت پیدا ہو گئی۔ تب فرعون نے حامان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اہل مصر مجھ سے اور بھی زیادہ محبت کریں اور میری عزت لوگوں کی نظر میں اور بھی زیادہ بڑھے اور شہر کے لوگ مجھے نعوذ باللہ درجے میں خدا کے برابر سمجھے اور میں دعوی خدائی کروں اور سب لوگ مجھے پوجیں۔ تب حامان ملعون نے کہا کہ ابھی ایسا ممکن نہیں، اگر تو ایسا چاہتا ہے تو پہلے آہستہ آہستہ خلقت شہر کو اپنے ہاتھ میں لا، تاکہ جب تو خدائی کا دعویٰ کرے تو زیادہ لوگ تیری طرفداری کرنے والے ہوں۔ تب فرعون ملعون نے کہا کہ اس کی کیا تدبیر ہو سکتی ہے، کیونکہ شہر کے سب لوگ ابھی تک یوسف بن یعقوب علیہ السلام کے دین پر مستحکم ہیں، میں کس طرح انہیں اس طرف لا سکتا ہوں؟ چنانچہ اس بارے میں مل کر کوئی تدبیر کرنے لگے اور بہت سوچ بچار کے بعد آخر یہ تدبیر ٹھہرائی۔ پس فرعون شاہ مصر کے پاس گیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ رعایا پر 1 سال کا ٹیکس جو ان سے ان کے مال پہ وصول کیا جاتا ہے معاف کیا جائے، اور وہ سارا جتنا 1 سال کا بنے گا میں اپنی طرف سے شاہی خزانے میں جمع کروانے کو تیار ہوں۔ بادشاہ فرعون کی حکمت و دانائی سے اور امور وزارت سے بڑا خوش تھا۔ اس نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ تمہارا نقصان اور میرا نفع ہو، چنانچہ 1 سال کا ٹیکس تمہاری طرف سے میں رعایا پر معاف کرتا ہوں۔ فرعون نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ شاہی خزانے میں کوئی کمتی ہو، لہٰذا اس 1 سال کا ٹیکس رعایا کی طرف سے میں شاہی خزانے میں جمع کروا دوں گا۔ بس بادشاہ کا مقل اور نافہم تھا، فرعون کی خاطر 1 سال کا خزانہ رعیتوں سے نہ لیا اور کہا کہ جو تمہارا دل چاہے ویسا کرو۔ تب فرعون نے دیوان اور خزانچیوں کو بلوا کر پوچھا کہ مصر کا خزانہ 1 سال میں رعیتوں سے کتنا وصول ہوتا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اتنا ہوتا ہے۔ بس فرعون نے اتنا روپیہ حامان کے ہاتھ شاہی خزانے میں اپنی طرف سے جمع کروا دیا۔ اس کے بعد سارے شہر میں منادی کرا دی کہ اس سال کا ٹیکس رعیتوں پر ہماری طرف سے معاف کیا گیا اور ہم نے اپنی طرف سے اتنا خزانہ بادشاہ کی سرکار میں شاہی خزانے میں جمع کروا دیا، اور علاوہ اس کے 200 برس مزید کا خزانہ ٹیکس معاف کرنے کی اپیل بھی سرکار عالی میں پیش کی، سو وہ بھی قبول ہوئی، یعنی اب 3 برس تک رعیتوں میں سے کسی بھی طرح کا کوئی ٹیکس وصول نہ کیا جائے گا۔ بس جب یہ منادی سنی تو تمام رعایا مصر بہت خوش ہوئی اور غریب غربا جتنے بھی تھے سبوں نے فرعون کی ترقی اور خوشحالی کے واسطے دعا مانگی اور خدا کا شکر بجا لائے۔ اس طرح رعیتوں میں فرعون کی نیکی اور فراغ دلی کے چرچے ہونے لگے اور رعایا کی نظر میں اس کی عزت اور قدر و منزلت بڑھ گئی ہے۔ بس 3 برس کا ٹیکس معاف ہونے کی وجہ سے مصر کی رعایا کو فراغت ہوئی۔ بعد کچھ عرصے کے شاہ مصر مر گیا اور کوئی والی وارث تو تھا نہیں جو تخت پہ بیٹھتا اور امور سلطنت کو سنبھالتا۔ بس بادشاہ کو دفنانے کے بعد 3 روز تک تعزیت کی اور چوتھے روز تمام شہر کے لوگ، قاضی، مفتی، عالم، فاضل، غریب، غربا، چھوٹے بڑے سب شاہی دربار حاضر ہوئے اور اس بات پہ غور و فکر کیا کہ اب تخت شاہی پر کس کو بٹھایا جائے۔
کیونکہ بنا بادشاہ کے ملک ایسے ہی تھا جیسے کہ بنا سر کے دھڑ۔ چونکہ ان لوگوں نے فرعون سے نیکی دیکھی تھی کہ 3 برس کا خزانہ ریتوں پر معاف کیا اور سارا 3 برس کا خزانہ اپنی طرف سے شاہی خزانے میں داخل کیا تھا، علاوہ اس کے وہ سارے ٹیکس بھی معاف کیے تھے جو شاہی سپاہی عوام سے بے وجہ لوٹتے، اس لیے سب اس سے خوش تھے اور اسے اپنا خیر خواہ جانتے۔ بس یہ خیر خواہی دیکھ کے سبوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ فرعون ہی ہمارے لیے بہتر بادشاہ ہے، اور اس مردود کو تخت پہ جا بٹھایا۔ جب یہ ملعون مصر کا بادشاہ ہوا تو اس نے حامان ملعون کو اپنا وزیر منتخب کیا، کیونکہ اسی کی تدبیر اور مشورے سے فرعون تخت شاہی تک پہنچا تھا۔ تب کہنے لگا کہ اب ملک مصر مسلم ہمارے ہاتھ آیا اور ہم یہاں کے بادشاہ ہوئے۔ حامان سے کہا کہ بس اب کوئی ایسی تدبیر کرنی چاہیے کہ خلائق مجھ کو خدا کہے اور معبود جانے اور میری پرستش کرے، مجھے سجدہ کرے، لعنت اللہ علیہ۔ تب حامان ملعون نے یہ اصلاح دی کہ سب سے پہلے پورے ملک میں یہ حکم جاری کرنا چاہیے کہ علماء فضلاء جتنے ہیں ہماری حکومت میں کوئی تعلیم نہ دینے پائے، سب درس و تدریس موقوف کر دیے جائیں۔ تب آہستہ آہستہ لوگ اپنے دین سے دور اور بے خبر ہوتے جائیں گے، اور جو آئندہ پیدا ہوں گے لڑکے بالے سب کے سب بے علم اور جاہل ہوں گے۔ اس طرح آہستہ آہستہ سب اپنے اپنے دین سے برگشتہ ہوں گے اور کوئی علم ان کو دین کا نہ ہوگا۔ بس حامان کے کہنے پر فرعون نے سارے ملک میں حکم جاری کروایا کہ اب سے ہمارے ملک میں کوئی عالم فاضل دین کی تعلیم نہ دے اور نہ ہی کوئی اور تعلیم، اور تمام درس و تدریس بند کروائے، اور حکم جاری کیا کہ جو کوئی تعلیم سیکھتا سکھاتا دیکھا گیا اسے قتل کیا جائے گا۔ اس طرح سارے ملک میں تعلیم و تعلم کا باب موقوف کرایا۔ چنانچہ اس خوف سے سب نے لکھنا پڑھنا چھوڑا، اور علماء میں سے جنہوں نے اس کی بات سے انکار کیا انہیں ملعون نے قتل کروا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑی ہی مدت میں تمام لوگ جاہل بن گئے اور دین مذہب سے کوسوں دور اپنے خدا واحد کو بلا کر مثل جانور کے ہو گئے۔ مصر میں تب 2 قومیں آباد تھیں، ایک قوم قبطی اور دوسری قوم بنی اسرائیل۔ قبطی قوم وہ قدیم مصری تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے ہی سے مصر میں آباد تھے، اور بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ چونکہ حضرت یعقوب کا ایک لقب اسرائیل بھی تھا، اسی نسبت سے آپ کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ لہٰذا جب لوگ مکمل طور پہ جاہل ہو گئے تو حامان نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اب لوگوں کو بت پرستی کی طرف بلاؤ۔ چنانچہ فرعون ملعون نے لوگوں کو بت پرستی پہ لگا دیا۔ تب قبطی قوم تو بت پرستی پہ مائل ہو گئی اور فرعون کی باتوں پر عمل کرنے لگی، لیکن بنی اسرائیل کی قوم چونکہ اندر سے ابھی بھی حضرت یوسف کے دین پہ قائم تھی، تو انہوں نے بت پرستی سے صاف انکار کر دیا۔ بس فرعون ملعون ان پر زیادتی کرتا اور قبطی قوم کو خوب نوازتا، اور قوم بنی اسرائیل کو ان کے خادموں میں رکھتا، اور تمام نیچ کام بنی اسرائیل کے ذمے کیے اور ان پہ ظلم ڈھاتا۔ اور اسی طرح عرصہ 20 برس گزرا۔ بعد اس کے لعین نے لوگوں کو پکار کر کہا کہ میں ہوں تمہارا رب، سب سے یعنی ان بتوں سے بھی بڑا خدا میں ہوں، سو مجھے سجدہ کرو اور معبود جانو اور میری پرستش کرو، اور جو کوئی ایسا کرے گا اسے نوازا جائے گا، اور جو انکار کرے گا اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا۔ بس قوم قبطی نے فرعون کو پوجنا اختیار کیا، اور اسی طرح 40 سال کا عرصہ گزرا، اور بعد اس کے تمام بتوں کو توڑ ڈالا اور کہا اب سے میں تنہا تمہارا رب ہوں، میری پرستش کرو۔ قوم قبطی جو فرعون کو پوجنے اور سجدہ کرنے والے تھے انہیں پر خوب نوازش کرتا اور بنی اسرائیل کو تکلیف دیتا کہ وہ یوسف بن یعقوب علیہ السلام کے دین پہ تھے، اور بعوض جزیہ کے فرعون ان سے قبطیوں کی خدمت کرواتا اور تحقیر کرتا، اور جن کاموں کو حقیر سمجھتا مثلا محنت اور بار اٹھانا، لکڑی چیرنا، چنا دلنا، گھاس کاٹنا، جھاڑو گشی کرنا اور گوہ گوبرہ پھینکنا، علی حضل قیاس ان سب کاموں میں مقرر کیا تھا، اور علاوہ اس کے انہیں شہر اور دیہاتوں میں اپنے تابعین کی خدمت میں بھیج دیتا اور ان کی عورتوں سے اپنی عورتوں کی خدمت کرواتا، الغرض ہر طرح سے ان کی تصدیق کرتا اور ان کی عزت و وقار نہ کرتا۔ ایک عورت جس کا نام آسیہ تھا بنی اسرائیل سے تھی اور اپنے آباء و اجداد کے دین پر مضبوطی سے قائم تھی، اور وہ اپنے حسن و خوبی اور عادات و خصائل اور اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے شہرت رکھتی تھی۔ انہیں فرعون نے اپنے نکاح میں رکھا تھا، اور بعضوں نے کہا کہ فرعون نے انہیں اپنی عقیدت مند سمجھ کر عزت کے ساتھ محل میں رکھا ہوا تھا، مگر وہ اپنے دین میں مضبوط تھی اور کوئی کام خلاف شرع نہ کرتی۔
ناظرین، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 عورتوں کی پاکی اور بزرگی بیان کی۔ ایک حضرت موسیٰ کی ماں، دوسرا مریم بنت عمران اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ بنت خولد حضور پاک کی زوجہ، ایک اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ عنہما اجمعین کی کہ یہ سب صالح تھیں۔ الغرض قوم بنی اسرائیل ایک مدت تک فرعون کے عذاب میں اور اس کی قوم کی خدمت گزاری میں گرفتار رہے۔ زن و مرد اس قوم کی خدمت گزاری اور بار برداری میں رہتے اور صبر کرتے، پھر بھی اپنے دین کے خلاف نہ چلتے اور شب و روز اللہ کی یاد اور استغفار میں مصروف رہتے اور خدا کی عبادت کرتے۔ ناظرین، فرعون کی ہر ظلم و ستم اور گناہ کے پیچھے سب سے بڑا کردار حامان کا تھا۔ مصر کی تاریخ میں جتنے بھی ظلم ہوئے اور جتنے لوگوں کا قتل عام کیا گیا اور جتنے لوگوں کو بت پرستی کے اندر مبتلا کیا گیا اور جتنے لوگوں کو فرعون کا خدا نہ ماننے کی وجہ سے قتل کیا گیا، یہ تمام تر مظالم حامان کی مشاورت اور حامان کے حکم پہ کیے گئے۔ بظاہر تو مصر کا بادشاہ فرعون تھا، لیکن فرعون جو کوئی بھی کام کرتا وہ اپنے دوست حامان کی مشاورت کے بغیر نہیں کرتا، بلکہ مصر میں ہونے والی ہر برائی کے پیچھے حامان کی شیطانیت چھپی ہوئی تھی۔ حامان فرعون کو جو کوئی بھی مشورہ دیتا، فرعون وہی کام کرتا۔ اسی وجہ سے تاریخ کے اندر حامان کو فرعون سے بھی بڑا جابر و ظالم اور بدترین انسان قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین، فرعون جب مصر کا بادشاہ بنا تو فرعون نے حامان سے کہا کہ میں مصر کے اندر خدائی کا دعویٰ کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ مصر کے تمام لوگ مجھے اپنا خدا مانیں اور میری پوجا کریں اور میرے سامنے سجدہ کیا کریں۔ فرعون حامان سے کہنے لگا، خدائی کا دعویٰ کرنے کے لیے ایسا کیا کرنا چاہیے کہ مصر کے تمام تر لوگ مجھے خدا مانیں؟ تو اس وقت حامان کے مشورے کو سنتے ہوئے مصر کے اندر دین اسلام کی تبلیغ پہ پابندی لگائی گئی اور درسگاہوں کو بند کیا گیا۔ چنانچہ اس طرح حامان کے کہنے پر مصر کے اندر دینی درسگاہوں کو بند کیا گیا اور دین اسلام کی تبلیغ پہ پابندی لگی، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے دین سے دور ہونے لگے۔ اس کے بعد مصر کے لوگوں کو کفر و شرک میں مبتلا کرنے کے لیے حامان نے چال چلی کہ مصر کے ہر گھر میں بتوں کی پوجا شروع کروائی، اور اسی طرح مصر کے ہر گھر میں لوگ کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ اس کے بعد جب فرعون اور حامان نے دیکھا کہ مصر کے تمام تر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بھول چکے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بت پرستی میں مبتلا ہو چکے ہیں، تو اس وقت حامان نے فرعون کو یہ مشورہ دیا کہ اب مصر کے تمام لوگوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا جائے اور ان کے سامنے خدائی کا دعویٰ کیا جائے اور ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جائے۔ چنانچہ فرعون نے ایسا ہی کیا۔ مصر کے تمام تر لوگوں کو ایک مقام پر اکٹھا کیا گیا اور فرعون نے ان تمام تر لوگوں کے سامنے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس وقت مصر کا سب سے بڑا قبیلہ قبطیہ تھا، اور وہ فرعون کو اپنا خدا ماننے لگا اور اس کے سامنے سجدہ کرنے لگا۔ چنانچہ اسی طرح فرعون نے مصر کے تمام تر لوگوں کے سامنے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور اس طرح فرعون مصر کا جھوٹا خدا بنا۔ ناظرین، روایات میں ہے کہ جب فرعون نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا تو اس وقت کچھ لوگ ایسے بھی موجود تھے کہ جن کے سینے ابھی بھی ایمان کے نور سے منور تھے اور جو ابھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پہ ایمان رکھتے تھے۔ فرعون کو جب ان لوگوں کا پتہ چلا تو بہت زیادہ غضبناک ہوا۔ چنانچہ اس وقت فرعون نے ان چند مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کیا اور ان کو اپنا غلام بنا لیا، اور مصر کا سب سے مشکل ترین کام اور بھاری بھرکم کام بنی اسرائیل کے ان چند مسلمانوں سے لیا جاتا اور ان پر بدترین تشدد کیا جاتا۔ اسی طرح جب فرعون اور حامان کا ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھنے لگا تو اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ تبارک و تعالی کا پیغام پہنچایا اور اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کی طرف بلایا اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے سے منع فرمایا، لیکن فرعون اپنی سرکشی سے باز نہ آیا اور اسی طرح بنی اسرائیل کے مسلمانوں پہ ظلم و ستم کرتا رہا اور اپنے کفر و شرک پر ڈٹا رہا۔ روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس تشریف لائے۔ فرعون سے کہنے لگے کہ اے فرعون، اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے
تو اس کی وجہ سے تیری آخرت تو بہتر ہو ہی جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر تجھے 4 طرح کے انعامات عطا فرمائے گا۔ حضرت موسیٰ کی بات سن کر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگا، وہ 4 نعمتیں کون سی ہیں جو تیرا رب مجھے عطا فرمائے گا؟ فرعون حضرت موسیٰ سے کہنے لگا کہ مجھے ان نعمتوں کے بارے میں بتائیں کہ شاید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرعون کو یہ بتایا کہ اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی نعمت تجھے یہ عطا فرمائے گا کہ تو ہمیشہ تندرست رہے گا اور تو کبھی بیمار نہ ہوگا، اور دوسری نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے یہ عطا فرمائے گا کہ ابھی تو ایک ملک کا بادشاہ ہے۔ اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے 2 اور ممالک کی بادشاہت عطا فرمائے گا۔ اس ملک کی بادشاہت تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے باوجود ملی ہے، تو سوچ اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری کرے گا تو اللہ تجھے کیا کچھ عطا فرمائے گا، اور اگر تو اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے دنیاوی نعمتوں کے ساتھ ساتھ جنت کے اندر بھی جگہ عطا فرمائے گا۔ فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سنی تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سنی تو فرعون حضرت موسیٰ سے کہنے لگا کہ میں اپنی بیوی سے مشورہ کروں گا۔ اس کے بعد فرعون گھر گیا اور اپنی بیوی حضرت آسیہ سے جا کر کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے فلاں فلاں نعمتوں سے نوازے گا۔ یہ بات سن کر حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا بہت خوش ہوئیں اور فرعون سے کہنے لگی کہ اے فرعون، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر تو اپنی جان قربان کر دے اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لیا۔ یہ کہتے ہوئے حضرت آسیہ زارو قطار رونے لگی اور کہنے لگی کہ آفتاب تیرا تاج ہوگا۔ حضرت آسیہ فرعون سے کہنے لگی کہ آپ کو کسی سے مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت تھی ہی نہیں، بلکہ آپ کو حضرت موسیٰ کی مجلس ہی میں اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آنا چاہیے تھا اور دعوت حق کو قبول کرنا چاہیے تھا۔ چنانچہ حضرت آسیہ کی بات سن کر فرعون حضرت آسیہ سے کہنے لگا کہ میں ایک بار اپنے وزیر حامان سے بھی مشورہ کرنا چاہوں گا۔ تو حضرت آسیہ فرعون سے کہنے لگی کہ حامان سے مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ اس بات کا اہل نہیں۔ لیکن چونکہ حامان فرعون کا سب سے قریبی دوست تھا اور سب سے خاص وزیر، لہٰذا فرعون مشورہ کرنے کی غرض سے حامان کے پاس گیا اور سارا ماجرا بتایا۔ فرعون حامان سے پوچھنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حامان نے جیسے ہی فرعون کی بات سنی تو غصے سے لال پیلا ہوا اور زارو قطار رونے لگا اور گریبان کو پھاڑنے لگا، اور حامان نے اپنی دستار کو اٹھا کر زمین پہ مارا اور شور و غل کیا اور روتے ہوئے فرعون سے کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی شان میں معاذ اللہ یہ گستاخی کیسے کی؟ آپ کی شان تو یہ ہے کہ تمام کائنات آپ کی وجہ سے چلتی ہے اور مشرق سے لے کر مغرب تک ہر چیز آپ کے تابع ہے، اور دنیا کے تمام بڑے بادشاہ آپ کے دربار میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ فرعون کا حامان فرعون سے کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی توہین کی، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لائیں جبکہ پوری دنیا کائنات آپ کو سجدہ کرتی ہے اور آپ پوری دنیا کے رب ہیں۔ اس طرح حامان فرعون کو بھڑکانے لگا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات مان کر ایک ادنا غلام بننا چاہتے ہیں، خدا سے انسان بننا چاہتے ہیں، جبکہ یہ آپ کی بہت بڑی توہین ہے۔ اگر آپ نے اسلام قبول ہی کرنا ہے تو اس سے پہلے مجھے مار ڈالیے تاکہ میں اپنی زندگی میں آپ کی یہ توہین اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکوں۔ چنانچہ اس طرح حامان فرعون کو غرور و تکبر کا جھوٹا لالچ دے کر بہکانے لگا اور دعوت حق کو قبول کرنے سے منع کرنے لگا۔ چنانچہ فرعون نے جب حامان کی بات سنی تو فرعون غرور و تکبر میں آ گیا اور غرور اور تکبر کے اندر آ کر خود کو خدا سمجھنے لگا اور دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور اس طرح فرعون نے حامان کی باتوں میں آ کر دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کر دیا، اور اس طرح فرعون حامان کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مردود ہوا اور جہنم میں قرار پایا۔ ناظرین، جب فرعون کا ظلم و ستم حد سے بڑھا اور فرعون بارہا سمجھانے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لایا اور کئی بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات کو دیکھنے کے باوجود بھی دعوت حق کو قبول نہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون پہ اپنا عذاب نازل کرنے کا ارادہ فرمایا اور فرعون کو غرق کرنے کا ارادہ فرمایا۔
اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ وہ قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی فرعون پہ اپنا عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہو گئے۔ فرعون کو اس بات کا پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام تر مسلمانوں کو لے کر مصر چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو فرعون نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرنے لگا، اور فرعون نے اپنے لشکر کو یہ حکم دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی مسلمان ہیں ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچے، اور معاذ اللہ سب کو قتل کر دینا۔ چنانچہ ادھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کے کنارے پہنچے تو پیچھے سے فرعون بھی اپنا لشکر لے کے پہنچ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم حضرت موسیٰ سے کہنے لگی کہ آج ہمیں فرعون سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس وقت حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو تسلی دی اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے عصائے مبارک کو دریائے نیل کے کنارے مارنے کا حکم دیا۔ چنانچہ جیسے ہی حضرت موسیٰ نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق اپنے عصا کو دریائے نیل کے کنارے مارا تو دریائے نیل سے راستہ بن گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے دریائے نیل کو بآسانی عبور کر لیا۔ ادھر جب فرعون دریائے نیل کے کنارے پہ پہنچا تو فرعون بھی اپنے لشکر کو لے کر دریائے نیل کے اندر داخل ہوا۔ جب فرعون کا لشکر دریائے نیل کے بالکل درمیان پہنچا تو اللہ تبارک و تعالی نے دریائے نیل کو مل جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ دریائے نیل اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق فرعون کے لشکر کی طرف بڑھنے لگا۔ فرعون نے جب یہ منظر دیکھا اور اپنی آنکھوں کے سامنے موت آتے دیکھی تو فرعون بلند آواز سے چلایا اور کہنے لگا کہ میں حضرت موسیٰ کے خدا پر ایمان لایا، اور میں اس خدا پر ایمان لایا جس خدا پر قوم بنی اسرائیل ایمان لائے۔ اسی طرح جب فرعون غرق ہونے لگا تو دعا مانگنے لگا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مٹی کو اٹھایا اور فرعون کے منہ میں ڈال دیا تاکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کو نہ مانگ سکے، اور فرعون اس وقت اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر ایمان لانا چاہتا تھا، لیکن اس وقت اس کا ایمان لانا قابل قبول نہ تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا عذاب اس پر نازل ہو چکا تھا اور توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے دریائے نیل آپس میں مل گیا اور فرعون اور اس کا پورا لشکر دریائے نیل میں غرق ہو کے ہلاک ہو گیا۔ آج بھی فرعون کی حنوط شدہ لاش عبرت کا نشان بنی مصر کے عجائب خانے میں محفوظ ہے۔ اس سارے واقعے کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار کر لے گئے۔ پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت سے جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ نے ایک پیشن گوئی فرمائی کہ ہم فرعون کی لاش کو محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے باعث عبرت ہو۔ اپنے آپ کو خدا کہلوانے والے کی لاش کو دیکھ کر آنے والی نسلیں سبق حاصل کریں۔ چنانچہ اللہ کا فرمان سچ ثابت ہوا اور اس کا ممی شدہ جسم 1898 میں دریائے نیل کے قریب تبسیہ کے مقام پر شاہوں کی وادی سے اوریت نے دریافت کیا تھا، جہاں سے اس کو قاہرہ منتقل کر دیا گیا۔ ایلیٹ اسمتھ نے 8 جولائی 1907 کو اس کے جسم سے غلافوں کو اتارا تو اس کی لاش پر نمک کی ایک تہ جمی پائی گئی تھی، جو کھارے پانی میں اس کی غرقابی کی ایک کھلی علامت تھی۔ اس نے اس عمل کا تفصیلی تذکرہ اور جسم کے جائزے کا حال اپنی کتاب شاہی ممیاں 1912 میں درج کیا۔ اس وقت یہ ممی محفوظ رکھنے کے لیے تسلی بخش حالت میں تھی، حالانکہ اس کے کئی حصے شکستہ ہو گئے تھے۔ اس وقت سے ممی قاہرہ کے عجائب گھر میں سیاحوں کے لیے سجی ہوئی ہے۔ اس کے سر اور گردن کھلے ہوئے ہیں اور باقی جسم کو ایک کپڑے میں چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ محمد احمد عدوی دعویٰ الرسل اللہ میں لکھتے ہیں کہ اس لاش کی ناک کے سامنے کا حصہ ندارت ہے، جیسے کسی حیوان نے کھایا ہو، غالباً سمندری مچھلی نے اس پہ منہ مارا تھا۔ پھر اس کی لاش الوہی فیصلے کے مطابق کنارے پہ پھینک دی گئی تاکہ دنیا کے لیے عبرت ہو۔ قوم فرعون پہ نازل کیے گئے یہ عذاب ناظرین امت مسلمہ کے لیے نہ صرف باعث عبرت بلکہ غور و فکر کی دعوت بھی دیتے ہیں۔
58 मुस्लिम ममालिक और 2.5 अरब मुसलमान जिस सबूहाली और तनज़्ज़ुली का शिकार हैं, वो अल्लाह की नाराज़गी और अल्लाह से बेराह रवी की वजह से है। नमाजें पढ़ते हैं हम, हज उम्रा अदा करते हैं, ज़कात देते और कुरान पढ़ते हैं, लेकिन सूद को बुरा नहीं समझते। रिश्वत लेना और देना मजबूरी गर्दाना जाता है। झूठ बोलना, धोखा देना मामूली बात समझी जाती है। नाप तोल में कमी, गिरावट, बेईमानी में हेर फेर कारोबार का हिस्सा है। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर तरक्की की राह में रुकावट समझे जाते हैं। अगर ये सब आमाल ही हमारी कामयाबियों कामरानी का पैमाना है, तो फिर गलाजत के इस ढेर पर बैठकर हमें अल्लाह की मजीद नाराजगी का इंतजार करना होगा, जो इनफरादी अजाब भी हो सकता है और इज्तिमाई भी। अल्लाह पाक हम सबको ऐसे कामों से बचाए जो उसके गजब को दावत देने वाले हैं। आमीन। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें, ताकि आपके पास आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन पर वक्त मिले। सब्सक्राइब के साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो हमा में रखे। आमीन। आखिर में प्यारे दोस्तों, हर वीडियो के इख्तिताम में हमने एक दुआ का सिलसिला शुरू किया है। जो भी इस दुआ में शामिल होगा, मेरा दावा है अल्लाह पाक उसकी तमाम जायज हाजात को जरूर पूरा करेंगे। अपनी दुआ का आगाज दुरूद इब्राहिमी से करते हैं। आप सब दोस्त और बहनें मिलकर दुरूद पाक पढ़ लें और कमेंट्स में आमीन लाजमन लिखें। अल्लाह पाक इस आमीन को लिखने की बरकत से आपकी और मेरी तमाम जायज हाजात को पूरा फरमाएंगे। दुआ का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम हम्द व सना रब्बे जुल जलाल के लिए है, जिसकी रहमत से नाउम्मीदी नहीं, जिसकी नेमतों से दामन खाली नहीं, जिसकी मग़फ़िरत से मायूसी नहीं और जिसकी रहमतों का फैजान कभी रुकता नहीं। ऐ अल्लाह, तू पाक है, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस इकरार के साथ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तू सबसे बड़ा है, तेरा कोई शरीक नहीं और ना ही कोई हमसर है। जमीन व आसमान पर जितनी भी मखलूकात हैं, तू सबका मालिक है और सबको तू ही पालने वाला है। ऐ अल्लाह पाक, बिलाशुबा तू हमसे मोहब्बत करता है। यही वजह है कि तूने हमें ईमान की दौलत से नवाजा और हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। या अल्लाह, अपने प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी जिंदगियों को पुरसुकून और आसान बना दे। या इलाही, हम सब के गुनाह माफ कर दे, हम सबको आबिद और सहरखेज बना दे, हम पर राज़े शौक आश्कार कर दे, हमें गुलामी मुस्तफ़ा से सरफराज कर दे, हमारी दिलों की वीरान बस्ती को अपनी रहमत से आबाद कर दे और हमें इस रास्ते पर हमेशा कायम रख जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। या अल्लाह पाक, हम सबको सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ रब्बे रहीम, हम गुनाहों की दलदल में डूब गए हैं, हम बदकारियों की मस्तियों में गिरे पड़े हैं, हम मायूसियों के अंधेरों में भटक रहे हैं, रहमत इलाही से खुद ही रूठ गए हैं। ऐ अल्लाह, हम निदामत के आंसुओं से नाआशना हैं, हम एक सच्ची तौबा के तलबगार हैं। ऐ अल्लाह पाक, अपनी रहमत से
हमें वो सच्ची तौबा अता फरमा दीजिए। ऐ पाक परवरदिगार, हमें, हमारे वालिदैन को, हमारे अहलो अयाल को, हमारे आबाओ अजदाद और हमारी आने वाली नस्लों को अपनी आफियत अता फरमा। हम सबको बेहिसाब रिज़्क अता फरमा। हम सबको हासिदों के हसद से बचा। दोनों जहानों के मालिक, जब हम थक जाएं तो हमें आराम पहुंचाना, जब मुश्किलें बढ़ जाएं तो आसानी बन जाना, जब हम कमजोर पड़ जाएं तो हमारी ताकत बन जाना, जब हम दुख और तकलीफ में हों तो हमारा मरहम बन जाना, जब हम मायूस हो जाएं तो हमारा भरोसा और यकीन बन जाना, जब हम भूख से निडाल हों तो तेरी याद ही हमारी ग़िज़ा बने, जब हर तरफ बेचैनियां भर जाएं तो ऐ पाक परवरदिगार हमारा सकून बन जाना, जब हमारे अंदर मायूसी का अंधेरा भरने लगे तो उम्मीद की रोशनी बन जाना, जब हर चीज हमारे लिए नामुमकिन हो जाए तो हर चीज को अपने खास फजल और करम से मुमकिन बना देना। ऐ अर्ज़ो समा के मालिक, तू गफूर है, तू रहीम है। हम सब की तौबा कबूल करना, हमारे गुनाहों सगीरा और कबीरा को धो दे, हमारे दिलों को हिदायत दे, हमारी ज़बान को दुरुस्तगी और नरमी अता फरमा। हम सब को गुनाहों से बचा और हमें नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जिस तरह तू बारिश बरसाकर सूखी जमीन की प्यास बुझाता है, इसी तरह अपनी रहमत से हमारे दिलों को भी सैराब कर दे। बेशक तू बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ऐ पाक परवरदिगार, हम सबको हर उस नेमत से सरफराज फरमा जिसमें हमारे लिए खैर व बरकत हो, इज्जत व वक़ार हो, राहत व सुकून हो, सेहत और तंदुरुस्ती हो, तरक्की व खुशहाली हो और दुनिया व आखिरत की भलाई हो। ऐ अल्लाह, हमारी जिंदगियों को मोहब्बत का उन्वान बना दे कि हम सबसे ज्यादा तुझसे मोहब्बत करें, तुझको फौकियत दे, तेरी इबादत करें, तेरा हुक्म माने, तेरे बताए हुए रास्ते पे चलते रहें, यहाँ तक कि हमारी जिंदगी तमाम हो जाए और तू हमें अपने नूर से ढांप ले। वो नूर जो हमारे सीने को मुनव्वर कर दे, वो नूर जो कब्र को रोशन कर दे, वो नूर जो पुले सिरात पे रोशनी बन जाए। ऐ हमारे रब, हमको भी उन खुशनसीबों में शामिल फरमा जिनकी तौबा तू कबूल करता है, जिनके गुनाहों को तू अपने फजल करम और रहमत से नेकियों में तब्दील करता है। या अल्लाह, हमारे पास कोई अमल नहीं है, सिर्फ तेरी रहमत का आसरा है। या परवरदिगार, हमें अपनी रहमत पे ढांप ले। ऐ बुलंदियों के बादशाह, ऐ रब्बे कायनात, हमारे दिल और हमारे कदम अपनी रजा की तरफ फेर दे। या अल्लाह, हमें वो अक्ल दे जो तस्लीम और रजा में जाए, हमें वो दोस्त दे जो मंजिल तक हमारा साथ दे, हमें वो निस्बतें अता कर जो तुझे मंजूर हैं। या अल्लाह पाक, अपने महबूब की हमारे दिलों में मोहब्बत अता फरमा। या इलाही, इस दौर में और आने वाले दौर में हम सब पे मेहरबानी फरमा। या अल्लाह, हमारे दिलों को गफलत से दूर कर दे और हमको आखिरत की तैयारी की फिक्र अता फरमा। इस दुनिया में और इस जिंदगी में अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताबेदार और मुती हमको बना दे, ताकि क़यामत में जिल्लत और रुसवाई न हो। या अल्लाह, अपने मोमिन और मुखलिस बंदों के साथ हमारा हश्र फरमाइए और दोज़ख के अजाब से हम सबको अपनी पनाह में रखना। ए पाक परवरदिगार, हमको आमाले सालिहा की तौफीक अता फरमा और अपनी रहमत से हमसे वो काम ले जिससे तू राजी हो और उन सब कामों से बचा ले जिनसे तू नाराज हो। या अल्लाह, शैतान की गुमराहियों से हम सबको कामिल तौर पर महफूज रख। ऐ रब्बे करीम, हमारे हाथ तेरे सामने फैले हैं, इनको अपनी शान के मुताबिक खैर व बरकत और दुनिया व आखिरत की हर तरह की भलाई और कामयाबी से भर दे। ऐ अल्लाह, हमें हर वो चीज अता फरमा जिसकी हमें जरूरत है। अल्लाह पाक, हमें अपने सिवा किसी का मोहताज न फरमाना। ऐ बहुत बड़ी शान वाले, हमें बाइज्जत और बेहतरीन सेहत के साथ उम्र तवील अता फरमाना और हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। या अल्लाह, खाविंद और बीवी को एक दूसरे के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमा। औलाद को वालिदैन का फरमा बरदार बना दे। भाई भाई से नाराज हैं, इनकी आपस की नफरतें खत्म कर दे।
جو بچے بگڑے ہوئے ہیں ان کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم نے جن کے حقوق دینے ہیں یا ہم نے جن کی غیبت یا چغلی کی ہے انہیں اپنی بارگاہ میں سے اتنا دے اور ایسی جزا و ثواب سے نواز دے کہ روز قیامت انہیں ہم سے بدلہ لینے کی طرف توجہ ہی نہ ہو۔ اے پاک پروردگار، ہمارے والدین کو سلامت رکھ، صحت اور تندرستی کے ساتھ تمام زوجین میں محبت بنائے رکھ اور جہاں ناراضگی ہے اسے دور کر دے۔ یا الہی، جو بے اولاد ہیں، اولاد کی نعمت کے لیے تڑپتے ہیں، انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ جن کی شادیاں نہیں ہوئی، جو بیٹے اور بیٹیاں رشتوں کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اپنے غیب کے خزانوں سے ایسے وسیلے اور راستے بنا کہ ان سب کو نیک شریک حیات ملے۔ یا اللہ، جو مسلمان پریشان حال ہیں، مصیبت میں ہیں، اپنی لامحدود رحمت و مہربانی سے ان کی تمام پریشانی، مشکل، مصیبت اور تنگی کو دور فرما دے۔ اے ارض و سما کے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ اور آج ہماری تمام دعاؤں کو، حاجات کو پورا کر دے۔ ہمیں ایسی معافی دے دے جس کے بعد گناہ سے نفرت ہو جائے، ہمیں ایسی ہدایت عطا فرما جس کے بعد گمراہی نہ ہو، ہمیں ایسی کامیابی عطا فرما جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ہمیں ایسی عزت دے جس کے بعد کوئی ذلت نہ ہو، ہمیں ایسی خوشیاں عطا فرما جس کے بعد تکبر نہ ہو، ہمیں ایسی رضا دے جس کے بعد تیری ناراضگی نہ ہو، ایسی رحمت عطا فرما جس کے بعد عذاب نہ ہو، ایسی اولاد سے نواز دے جو نیک اور باعث عزت ہو، ایسا رزق عطا فرما جو حلال اور بابرکت ہو، اور ایسی موت عطا فرما جو باعث مغفرت ہو۔ اے اللہ، ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، جنہوں نے ہمیں بڑی محنتوں سے پالا پوسا، ہمارے لیے تکالیف اٹھائیں، خود بھوکے رہ کر ہمیں کھلایا، تکلیف میں رہ کر ہمیں آرام پہنچانے کی کوشش کی۔ اے اللہ، ہماری روزی کے حصول کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہے۔ اے اللہ، ہماری تربیت کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکا، اے اللہ انہوں نے کیا۔ اے اللہ، ہماری جانب سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ، جن اساتذہ کے ذریعے سے تیرا کلام پاک ہم تک پہنچا، اے اللہ تیری دین کا علم ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ ان تمام لوگوں کی قبور کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب اور مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہماری طرف سے انہیں بہترین جزا عطا فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ جنہوں نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دی، ہمارے لیے بہت تڑپے، ہمارے لیے تجھ سے بہت کچھ مانگا، اے اللہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو قرآن کی دولت عطا کر علم کی دولت سے سرفراز فرمایا، ساری انسانیت کی صحیح رہبری کے لیے ساری زندگی کے اصول اور نظام کو ترتیب دیا۔ اے اللہ اپنے محبوب کی قربانیوں کو قبول فرما اور اپنی امت کی طرف سے اے اللہ اپنے بندوں کی طرف سے اپنے نبی کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔